الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى صدق الله العظيم۔ سورہ علق کی تفسیر چل رہی ہے کہ سب سے پہلے وہی 5 آیتوں کی نازل ہوئی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے۔ خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو پیدا کیا علق سے۔ علق کے معنی جمع ہوا خون، خون کا لوتھڑا۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے آپ کا رب بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے تعلیم دی قلم کے ذریعے سے۔ علم الانسان ما لم يعلم، انسان کو ایسی چیزیں سکھلائی جو انسان نہیں جانتا تھا۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت کا شان نزول بیان کیا گیا کہ آیت نازل کیوں ہوئی۔ اگلی آیت کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک الرجعی، اخیری سورت تک۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت سے سرفراز کیا گیا اور جب وحی نازل ہوئی، اس کے بعد کچھ وقت تک جو ہے وحی رک گئی۔ صاحب امام مغازی امام محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 3 سال کے قریب تک جو ہے وحی نازل نہیں ہوئی ان 5 آیتوں کے نزول کے بعد۔ پھر اس کے بعد سورہ مزمل، سورہ مدثر وغیرہ نازل ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مقدس کی تلاوت کیا کرتے تھے نماز میں، اور آپ کعبۃ اللہ کے پاس جا کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ ابو جہل کو یہ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ قرآن کہتا ہے کلا ان الانسان لیطغی، یہاں انسان سے مراد ابو جہل مراد ہے۔ اللہ نے ابو جہل کا نام نہیں لیا، گویا بتا دیا فطرتاً انسان کے پاس جب چودراہٹ آتی ہے، جب سرداری آتی ہے، جب اس کے پاس مال آتا ہے، اس کا ایک جتھا بن جاتا ہے، اس کے پیچھے بہت سے چیلے چپاٹے گھومنے والے ہو جاتے ہیں، تو وہ عام وطن سرکشی پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے انسان کہا۔ ابو جہل کو یہ برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ ہمارے ہوتے ہوئے کسی اور کی سرداری یہاں چلے۔ اللہ کے نبی قرآن پڑھتے تھے نماز میں، لوگ ان سے متاثر ہوتے تھے، آپ کی باتوں کو سنتے متاثر ہوتے تھے۔ ابو جہل کو یہ برداشت نہیں ہوتا تھا۔ عام مطلب یہی ہوتا ہے، حاسد جو ہوتا ہے وہ کچھ کرتا نہیں ہے، لیکن کرنے والوں کے لیے جو کام کرتے ہیں ان کے درمیان روڑا بنتا ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کعبۃ اللہ کے پاس مقام ابراہیم کے پاس آپ نماز پڑھا کرتے تھے۔ ابو جہل نے آ کر کہا کہ تم کو نماز یہاں نہیں پڑھنی، تم کو کعبۃ اللہ کے پاس نماز نہیں پڑھنے کی۔ مسجد حرام کا ٹرسٹی بن کر بیٹھا ہوا تھا۔
ذمہ دار وہاں کا بن کر بیٹھا ہوا تھا، چودھری بن کر بیٹھا ہوا تھا، اور اس کے پاس مال و دولت بھی تھی. اسی لیے کہ جب مال کی جب فراوانی ہوتی ہے تو دماغ میں پریشانی ہوتی ہے. عامتاً آدمی کا بولنا بھی بدل جاتا ہے، چلنا بدل جاتا ہے، دیکھنا بدل جاتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من غنی یطغینی، اے اللہ ایسی مالداری سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو مجھے سرکشی پر آمادہ کرتی ہو. بعض دعا کتابوں میں لکھی ہے، اللہم انی اعوذ بک من بطر الغنی ومذلۃ الفقر، اے اللہ مالداری کی سرکشی سے اور فقیری کی ذلت سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں. مالدار ہونا نفس سے برا نہیں ہے، مالدار ہونا برا نہیں ہے. جن کی طبیعت اور جن کی فطرت سلیم ہوتی ہے، فطرت سلیمہ والے حضرات جو ہوتے ہیں ان کو مالداری ہضم ہو جاتی ہے. تو عثمان ذی النورین کے پاس کتنا مال تھا، خود جو ہے ان کو غنی کا لقب دیا گیا. عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت میں ہے، ان کا جو مال تقسیم ہوا کئی کروڑ، اس زمانے کے اعتبار سے کئی کروڑ دینار انہوں نے جو ہے وراثت میں چھوڑے تھے. مالدار ہونا برا نہیں ہے، مالداری ہضم ہونا اصل، دنیا دار ہونا برا ہے. ہمارے استاذ کا یہ جملہ ہے کہ مالدار ہونا برا نہیں ہے، دنیا دار ہونا برا ہے. اگر مالدار ہونا برا ہوتا تو زکوٰۃ کے حکام ہی نہ آتے. مال رکھو ہی مت، دے دو غریبوں کو. مالدار ہونا برا ہوتا تو وراثت کے حکام ہی نہ آتے. مال ہے ہی نہیں، کہاں سے وراثت تقسیم ہوگی؟ دنیا دار ہونا برا ہے. اور قرآن نے جہاں مال کو فتنہ کہا، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے. یہاں فتنے سے مراد آزمائش ہے. اللہ اس کے ذریعے آزمائے گا، فتنے میں مبتلا کرے گا، آزمائے گا تمہیں کہ تم مال کا حق ادا کرتے ہو نہیں کرتے ہو، اولاد کے حقوق کو ادا کرتے ہو نہیں کرتے ہو. تو مالدار ہونا برا نہیں، دنیا دار ہونا برا ہے. تو جب مالداری، جب آدمی کے پاس جب مال آتا ہے اور اس کی جب فطرت سلیم نہیں ہوتی، دین اس کے پاس نہیں ہوتا، دین کی محنت نہیں ہوتی، دین والے ماحول میں نہیں ہوتا ہے، حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اس کے سامنے نہیں ہوتی ہے، تو یہ مالداری اس کے دماغ میں شیطانیت کو پیدا کرتی ہے اور سرکش انسان بن جاتا ہے. اس نے قرآن جملہ کہا ہے، کلا ان الانسان لا یطغی، ہرگز نہیں انسان سرکشی کرتا ہے. ابو جہل نے یہ کہا آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آئندہ نماز یہاں نہیں پڑھنی ہے. آپ علیہ السلام وہاں نماز پڑھ رہے تھے، آپ علیہ السلام کو پھر سے اس نے کہا تو آپ نے سختی سے اس کو ڈانٹ دیا. دین کا کام کرنے والا مخلوق کے طعنوں سے گھبراتا نہیں ہے، آپ نے اس کو ڈانٹ دیا. ابن کثیر کی روایت میں تو ابو جہل نے کہا اب آئندہ یا نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو میں تمہاری گردن توڑ دوں گا، نعوذ باللہ. عبداللہ بن عباس کی روایت میں ہے، اس نے یوں کہا اگر آئندہ نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اگر سجدے میں گئے تو ان کی گردن پر پیر رکھ دوں گا اور گردن توڑ دوں گا. حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کی دھمکی اور اس کے جو ہے طعنوں سے بغیر متاثر ہوئے بغیر آپ ایک مرتبہ پھر سے نماز پڑھ رہے تھے کعبۃ اللہ کے پاس میں. ابو جہل وہاں بیٹھا ہوا تھا، تو ساتھ میں کچھ بیٹھے ہوئے تھے، اور عامت ایسا ہوتا ہی ہے کہ آدمی کی ہم نشینی درست نہیں ہوتی ہے، اس کے ہم نشی، اس کے جو ہے دوست احباب درست نہیں ہوتے ہیں. اس لیے شروع میں سورہ ناس میں آیت آئی تھی، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، میں وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے، خناس کے شر سے میں پناہ مانگتا ہوں. الذی یوسوس فی صدور الناس، جو انسان کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے. کون؟ من الجنۃ والناس، جناتوں میں سے اور انسانوں میں سے. میں نے وہاں یہ بات بتائی تھی کہ ہمارے حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری دارالعلوم برکاتہ یہاں پر یہ کہتے ہیں من الجنۃ والناس، میں جنت سے مراد جو جنتن سے مراد یہاں پر شیاطین مراد ہے، اور الناس سے مراد برے دوست مراد ہے، بری صحبتیں مراد ہے. کہ بری صحبت، آدمی جیسی صحبت میں رہتا ہے اس کی سوچ، اس کا بولنا، اس کا چلنا سب کچھ ایسا ہو جاتا ہے. تو ابو جہل وہاں بیٹھا ہوا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے تھے، تو مجلس میں بیٹھے ہوئے دوسرے حضرات کہ تو کہہ رہا تھا کہ اگر نماز پڑھی تو میں ماروں گا، تب کرتا کیوں نہیں کچھ بھی؟
حالانکہ وہ جانتا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی حق پر ہے. آدمی جب مخالفت پر ہوتا ہے اسی لیے اترتا ہے کہ وہ حق پر ہے, وہ مجھ سے آگے نہ نکل جاوے, وہ مجھ سے آگے نہ بڑھ جاوے. چودھری میں ہوں اور عزت ان کی, قوم کا ذمہ دار میں اور عزت اس کی. ابو جہل کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گیا تاکہ آپ پر حملہ کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ پر جب حملہ کرنے کے لیے گئے تو فوراً پیچھے ہٹا, ایسے ہٹا کوئی اپنا آپ بچاؤ کر رہا ہو دونوں ہاتھوں کے ذریعے سے. چونکہ اس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یوں کہا تھا کہ آئندہ تم نے یہ نماز پڑھی تو میں تم کو جو ہے تم کو تمہاری گردن توڑ دوں گا, نعوذ باللہ. چونکہ اس لیے کہ میں مال والا بھی ہوں, اولاد والا بھی ہوں, میرے پاس چودراہٹ بھی ہے, اور میرا جتھا اور میری ٹیم بھی بہت بڑی ہے, میرے چاہنے والے مجھے ٹیکہ دینے والے بہت ہیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر جب حملہ کیا اس نے تو فوراً واپس مڑا. لوگوں نے کہا کیا ہوا؟ کہ میں گیا تو اس وقت دیکھا کہ میرے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان, اس نے تو اللہ کے رسول کو رسول نہیں مانتا, محمد کے درمیان میں ایک خندق تھی, کھائی تھی آگ سے بھری ہوئی. اگر میں, اور دوسرا کہ آگ سے بھری ہوئی خندق کو میں نے دیکھا اور ایسی مخلوق دیکھی جو پر والی تھی, فرشتوں کو دیکھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اگر وہ آگے بڑھتا فرشتے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے. اور ابن کثیر کی روایت میں ہے اللہ کے نبی نے فرمایا, عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر وہ اپنی ٹیم کو بلاتا, اپنے جتھے کو بلاتا جو دوسرے سرغنے وہاں بیٹھے ہوئے تھے, عامتاً وہاں بیٹھا کرتے تھے, اللہ کے نبی کا مذاق اڑایا کرتے تھے. بخاری شریف کی روایت بھی, دوسری روایت بھی ہے اللہ کے جو مشہور ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نماز پڑھ رہے تھے, نماز پڑھتے ہوئے سجدے میں گئے. عقبہ بن ابی معیط ملعون, اس نے اونٹ کا میل اٹھا کر آپ علیہ السلام کی جو ہے کمر مبارک پر رکھ دیا. آپ جو ہے سجدے سے اٹھنے میں آپ کو تکلیف محسوس ہوئی تو اس کو دیکھ کر ہنسنے لگے. ایسے ہنس رہے تھے ایک دوسرے پر گر رہے تھے. جب دین کا کام کرنے والوں پر جب حالات آتے تو بہت سے دنیا چاہنے والے ہنستے ہیں, ان کو تانا دیتے ہیں. ہنس رہے تھے ایک دوسرے پر, لوٹ پوٹ ہو کر گر رہے تھے. حضرت فاطمہ الزہرا وہاں آئی اور کسی طریقے سے اونٹ کی اوجھ کو اور میل کو ہٹایا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز سے سجدے سے سر اٹھائے, نماز کو پورا کیا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی, یہ بد دعا کی, اے اللہ جتنے ہنستے سب کا اللہ کے نبی نام لے کر دو, اللہ ابو جہل کو پکڑ, اے اللہ عتبہ کو پکڑ, اے اللہ شیبہ کو پکڑ, عقبہ بن ابی معیط کو پکڑ. اللہ کے نبی نے ایک ایک کا نام لے لے کر یہ دعا مانگی ہے. عبداللہ بن مسعود فرماتے میں نے تمام کے تمام کو دیکھا, بدر میں سارے کے سارے مارے گئے. یہاں آپ تو رحمت للعالمین ہے, آپ نے بد دعا کیوں کی؟ اللہ کے نبی کو جب تکلیف پہنچائی جاتی تھی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام دعائیہ جملہ کہا کرتے تھے, بد دعا نہیں دیتے تھے. ہاں لیکن اللہ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے درمیان, اللہ کے درمیان جو چیز حائل ہوتی تھی آپ علیہ السلام اس کو برداشت نہیں کرتے تھے. اگر میں تم کو دن کی دعوت دوں اور تم مجھے جو تکلیف پہنچا بات لگے, جب میں تمہیں چھیڑ نہیں رہا ہوں, میں اپنے رب سے بات کر رہا ہوں, بیچ میں حائل کیوں ہو رہے ہوں؟ یہ مومن کی شان ہونی چاہیے. آج ہمارے وہاں الٹا ہے, مجھے مت چھیڑو, چاہے میرے دین کا مذاق اڑاؤ, میرے قرآن کا مذاق اڑاؤ, میری شریعت کا مذاق اڑاؤ, کچھ بھی چلے گا, مجھے مت چھیڑو. یہاں حال یہ تھا, میرے اور اللہ کے درمیان میں حائل مت ہو جاؤ. تو سارے لوگوں نے کہا کہ کیا ہوا؟ عبداللہ بن عباس فرماتے اگر آپ علیہ السلام فرماتے اگر یہ جتنے جتھے والے بیٹھے تھے, ابو جہل جب آپ پر حملہ کرنے کے لیے آیا, اگر جتھے والے بھی آ جاتے تو ایک بھی نہ بچ پاتا. جیسے ایک مرتبہ آپ نے یہودیوں سے کہا, قرآن کہتا ہے اے نبی جو ان سے کہو کہ اگر تم حق پر ہو تو موت کی تمنا کرو. یہودیوں سے آپ نے قرآن کہتا ہے نبی جو ان سے کہو اگر تم حق پر ہو تو موت کی تمنا کرو, اس لیے کہ تم حق پر ہو تو تمہیں اوپر جا کر جہنم میں جانا نہیں ہے. تو یہودی خاموش ہو گئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر ان میں سے کوئی تمنا کرتا, اللہ کے سامنے اپنی تمنا کو ظاہر کرتا تو سارے کے سارے مارے جاتے. اس طرح یہاں پر بھی ابو جہل کی مدد کے لیے جتنے بھی آتے سارے کے سارے عذاب میں پکڑے جاتے. تو قرآن اسی کو بیان کر رہا ہے, کلا ان الانسان لا یطغی, ہرگز نہیں, بے شک انسان سرکشی پر آمادہ ہے, سرکشی کرتا ہے. کیوں؟ ان رآہ استغنی, وہ اپنے آپ کو مستغنی سمجھتا ہے. اس کے دو مطلب مفسرین نے بیان کیے.
ایک مطلب یہ بیان کیا ہے کہ اپنے گویا پیسوں پر گھمنڈ کر رہا ہے، اپنے آپ کو غنی اور مالدار سمجھتا ہے، لہذا کسی کی ضرورت نہیں مجھے، میں مال کے ذریعے یہ کر لوں گا وہ کر لوں گا۔ مال، عیش، عشرت، راحت، ان ساری چیزوں کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، لیکن یقینی نہیں کہ اسی مال ہی سے ساری چیزیں حاصل ہو سکتی ہیں۔ آدمی کو روٹی کھانی ہو تو ڈائریکٹ پیسوں سے روٹی نہیں مل جاتی، روٹی کے پیچھے محنت لگتی ہے۔ آدمی کو مکان بنانا ہو صرف پیسوں سے مکان نہیں بن جاتا، اس کے پیچھے مکان بنانے کے پیچھے محنت کرنی پڑتی ہے۔ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا۔ اللہ نے ایک نظام بنایا ہے، کوئی مزدور ہے کوئی مزدوری دینے والا ہے، کوئی مزدوری کرنے والا ہے تو کوئی مزدوری دینے والا ہے، کوئی مالدار ہے کوئی غریب ہے۔ اگر سارے کے سارے مالدار بن جائیں گے تو مزدوری کون کرے گا؟ اور سب کے سب غریب بن جائیں گے تو مزدوری کون دے گا؟ یہ اللہ کا نظام ہے۔ جس طرح انسان کے منہ میں دانت ہے، یہ سخت ہے، زبان یہ نرم ہے، اگر دانت بھی سخت ہے زبان بھی سخت بن جاوے تو لقمے کو ادھر سے ادھر دانتوں کے نیچے کون لے جائے گا؟ اور زبان بھی نرم ہو اور دانت بھی نرم ہو جائے تو لقمہ کون چبائے گا؟ یہ خدا کا نظام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے نظام میں اگر ذرا کچھ آگے پیچھے کر دے انسان بے بس اور لاچار ہو جاتا ہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ آدمی اپنے مال کو یہ سمجھتا ہے، اپنے آپ کو غنی اور مستغنی سمجھتا ہے، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ آدمی اللہ کا محتاج ہے۔ ان الی ربک الرجعی۔ اب یہاں دو چیزیں بیان کی کہ اپنے آپ کو مستغنی نہ سمجھے، اپنے آپ کو سرکشی پر آماد نہ کرے، بلکہ اس بات کا دھیان رکھے اپنی حقیقت کو نہ بھولے، دنیا میں آیا ہوں چاہے مال دولت میرے پاس ہے، ان الی ربک الرجعی، تجھے تیرے رب کے پاس واپس لوٹنا ہے، پوری زندگی کا وہاں حساب دینا ہے۔ مال ہے، حدیث شریف میں آتا ہے، مشہور حدیث ہے کہ جب تک ابن آدم سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کیا جائے وہاں تک وہ اپنے قدم کو نہیں ہٹا سکے گا۔ اس میں ایک سوال یہ بھی ہے، وعن مالہ من این اکتسبہ وَأَيْنَ أَنفَقْتَهُ، کہاں سے مال کمایا تھا اور کہاں خرچ کیا تھا۔ آدمی یہ سمجھتا ہوں میں اپنی فطرت جو ہے اپنی محنت سے، اپنے شوق سے، اپنی صلاحیت سے مال جو ہے حاصل کرتا ہوں۔ یہ قارون بھی یوں کہتا تھا، انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ میرے پاس جو مال ہے وہ میری صلاحیت کی بنیاد پر ہے، میں زکوٰۃ ادا نہیں کروں گا۔ آج کا مالدار بھی اپنے مال کے نشے میں ایسے جملے کہہ دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے ان الی ربک الرجعی، کل وہاں آنا ہے اور ایک ایک پائی کا حساب دینا ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ اپنے آپ کو مستغنی نہ سمجھے، ان الی ربک الرجعی، ہر چیز میں خدا کی ضرورت تجھے پڑنی ہے، اپنے رب کی طرف تجھے لوٹنا ہے، تجھے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہی پڑے گا۔ تیرے پاس کتنا ہی مال کیوں نہ ہو، تجھے اللہ کا محتاج بن کر ہی دنیا میں رہنا پڑے گا۔ صرف مال سے کچھ نہیں ہو سکتا، مال سے سانس اندر جانا اور باہر نہیں نکل سکتی، یہ اللہ کا نظام ہے۔ ان الی ربک الرجعی، تجھے اپنے رب کی طرف واپس لوٹنا ہے تو اپنے رب کا محتاج ہے۔ ارأیت الذی ینہا، بتلائیے، قرآن کہتے تعجب کے ساتھ بتلائیے آپ، وہ شخص ابو جہل، وہ شخص روکتا ہے، نماز پڑھنے سے روکتا ہے، یعنی یہاں قرآن تعجب بیان کر رہا ہے۔ ابو جہل کفر پر ہوتے ہوئے کس کو روک رہا ہے؟ عبداً اذا صلی، ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے۔ عبد کا لفظ استعمال کیا۔ مفسرین اور علماء یہاں یہ کہتے ہیں عبد یہ بڑی عمدہ صفت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں عبدیت، حیات الصحابہ میں یہ حدیث لکھی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے، حضرت جبریل امین تشریف حاضر خدمت ہوئے، ساتھ میں ایک فرشتہ آیا، اے اللہ کے رسول یہ ایسا فرشتہ ہے جو آسمان اور زمین کے بننے کے بعد پہلی مرتبہ یہاں پر آیا ہے۔ پھر اس کے بعد کہا اللہ کے رسول اللہ رب العزت نے آپ کو اختیار دیا ہے، آپ چاہے تو آپ کو نبی اور بادشاہ بنا دے، اور اگر آپ چاہے تو آپ کو بندہ اور پیغمبر بناوے۔ اس فرشتے نے اللہ کے نبی سے کہا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب دو اختیار رکھے گی، بادشاہ اور نبی بنو یا پیغمبر اور بندہ بنو، تو جبریل امین نے یہ کہا میں بندہ، اللہ کے نبی سے اللہ کے نبی عبداً رسولا، یعنی پیغمبر اور بندہ بننا پسند کرو، تو فوراً آپ علیہ السلام نے کہا میں بندہ اور پیغمبر بننا چاہتا ہوں۔ عبدیت، یا دوسری چیز معلوم ہوئی کہ جب صحبت صحیح ہوتی ہے، ساتھ میں بیٹھنے والا صحیح ہوتا ہے تو وہ رائے بھی صحیح دیتا ہے،
اور جس کا مقصد ہی دنیا ہو وہ اپنے فائدے کے لیے رائے دیتا ہے۔ اور اللہ نے جہاں عبدیت ایسی صفت ہے، جب آدمی اپنے اندر عبدیت کو، بندگی کو پیدا کرتا ہے کہ میں بندہ ہوں اللہ کا، تو جتنی بندگی کو اختیار کرتا ہے اللہ اس کو اتنا ہی عروج پر لے جاتا ہے۔ اسی لیے وہ مقام جہاں موسیٰ علیہ السلام نے طلب کی تھی کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ نے اپنے محبوب کو مقام دیا کہ معراج میں بلا کر اپنی ہم کلامی اور اپنے سامنے کھڑا کیا۔ وہاں جملہ کے قرآن نے کیا لفظ استعمال کیا ہے؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی۔ ایک بات یہاں تفسیر سے ہٹ کر، بہت سے حضرات یہ سمجھتے ہیں 27 رجب ہی ہے معراج کی رات، یہاں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض حضرات نے ربیع الاول کا مہینہ لکھا ہے، بعض نے ربیع الثانی کا مہینہ لکھا ہے، بعض نے رجب کا مہینہ لکھا ہے، بعض نے 17 تاریخ لکھی ہے اور بعض نے 27 تاریخ لکھی ہے، اختلاف ہے اس میں۔ معراج کی رات کون سی تھی اللہ جانتا ہے، کون سے مہینے میں ہوئی الگ الگ اقوال ہے، کہ ہجرت کے بعد جو ہے آپ نے کو نبی بنانے کے بعد جو ہے 1.5 سال کے بعد، 3 سال کے بعد، 5 سال کے بعد، الگ الگ اقوال لکھے ہیں۔ البتہ آپ کو معراج کرائی گئی یہ حدیث متواتر سے ثابت ہے، مانن یہ حدیث متواتر ہے، 25 صحابہ اکرام سے روایت مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی گئی۔ خیر تو یہاں جب معراج کا واقعہ ہے تو یا اللہ نے عبد کا لفظ استعمال کیا، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے پر ایسی کتاب نازل کی جس میں ذرہ برابر ٹیڑھا پن نہیں ہے، بالکل درست کتاب نازل کی۔ تو اللہ اپنے نبی کو عبد کا لفظ عطا فرما رہا ہے، چونکہ عبدیت جب جتنی پیدا ہوتی اتنا ہی آدمی بلند ہوتا ہے۔ بھلا بتلائیے وہ شخص جو روکتا ہے ایسے بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے، ارأیت ان کان علی الہدی، اور تعجب کی بات یہ ہے کہ جو بندہ نماز پڑھ رہا ہے اگر وہ ہدایت پر ہے، یعنی خود صحیح راستے پر چل رہا ہے، پھر بھی روکنا، او امر بالتقوی، یہ تقوی کا حکم کرتا ہے، یعنی خود بھی نیک ہے اور لوگوں کو بھی نیکی کا حکم کرتا ہے، خود بھی نیک ہے اور دوسروں کو بھی نیکی کا حکم کرتا ہے۔ ارأیت ان کذب وتولی، اور آپ تعجب کی بات یہ بتلائیے کہ وہ خود روکنے والا کون ہے؟ ان کذب، تکذیب کرنے والا ہے، جھٹلانے والا ہے اور اللہ کے احکامات سے روگردانی کرنے والا ہے۔ الم یعلم بان اللہ یری، کیا وہ جانتا نہیں ہے اس بات کو کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے؟ یہ بہت بڑی چیز ہے کہ جب آدمی کو استحضار پیدا ہو گیا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو آدمی گناہوں سے محفوظ رہ جائے گا۔ اسی لیے حدیث جبرائیل جو مشکاۃ شریف کی پہلی روایت ہے مصحابی کی، اس میں جو ہے بندے کے احسان کی جو صفت ہے، احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تو اپنے رب کی عبادت ایسے کر کہ تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے۔ جب آدمی اپنے مالک کو، جب مزدور مالک کو دیکھتا ہوگا تو اپنے کام میں کوتاہی نہیں کرے گا، تو اس طرح عبادت کر کے تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے، لیکن عبادت میں کوتاہی نہیں ہوگی، اور تجھ میں وہ ابھی اس مقام تک تو نہیں پہنچا کہ تو اپنے رب کو دیکھ سکے، تو یہ سمجھ کہ مالک مجھے دیکھ رہا ہے۔ جیسے ایک مزدور ہوتا ہے اس کو مالک دکھائی نہیں دیتا، لیکن معلوم ہے کہ یہاں کیمرہ لگا ہوا ہے اور آفس کے اندر جو ہے میرا مالک بیٹھا ہوا کیمرے سے مجھے دیکھ رہا ہے، تو چاہے مالک مجھے نظر نہیں آتا لیکن میں اپنے مالک کو نظر آتا ہوں، تو وہاں پر بھی مزدور کوتاہی نہیں کرتا ہے۔ بندہ اگر استحضاء رکھتا ہوں میں اللہ کو نہیں دیکھتا ہوں لیکن اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو کبھی بھی نافرمانی نہیں ہوگی۔ یہ استحضار 24 گھنٹے ہونا چاہیے۔ جلوت میں کسی نے کوئی گناہ، اللہ سبحان، ایسا گناہ ہو سکتا ہے، استغفر اللہ استغفر، اور آدمی خلوت میں گیا تو واپس اسی گناہ میں ملوث ہو گیا۔ استحضار جب آدمی میں ہوتا ہے تو خلوت میں بھی اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے، بلکہ اللہ سے مانگنا چاہیے، ساری چیزیں اللہ سے ساری چیزیں مانگنی چاہیے۔ الم یعلم بان اللہ یری، کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے؟ کلا لئن لم ینتہ لنسفعا بالناصیہ، قرآن کہتا ہے اگر وہ اس کام سے باز نہیں آیا، میرے بندے کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے سے روکنے سے باز نہیں آیا، لنسفعا بالناصیہ، تو ہم اس کو پیشانی پکڑ کر، اس کی ناسی کے منع ہوتا ہے پیشانی، یہاں جو ہمارے اردو میں اس کو پیشانی بولتے ہیں، عربی میں بولتے ہیں آگے جو بال ہوتے ہیں اس کو پیشانی کا حصہ بولتے ہیں، تو ہم اس کی پیشانی کے بالوں کو پکڑ کر کھینچیں گے، گھسیٹیں گے،
معلوم ہوا کہ پیشانی پر بال ہوتے ہیں۔ ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ، ایسی پیشانی جو جھوٹی ہے اور جو خطا کار ہے، یعنی پیشانی والا ابو جہل خود جھوٹا بھی ہے، اپنی بات میں جھوٹا بھی ہے اور خطا کار بھی ہے۔ فلیدع نادیہ، قرآن کہتا ہے تو یوں کہتا ہے کہ میرا جتھا بہت ہے، میری ٹیم بہت بڑی ہے، فلیدع نادیہ، جاؤ تم اپنے جتھے کو اور اپنی ٹیم کو اور اپنی پوری جو ہے اپنے جتنے چاہنے والے سب کو بلا لو۔ سندع الزبانیہ، ہم بھی زبانیہ کو بلا لیں گے۔ زبانیہ مفسرین نے لکھا ہے یہ جہنم پر جو فرشتوں کی جو ٹیم مقرر ہے اس ٹیم کا نام زبانیہ ہے۔ حالانکہ جبرائیل امین ان میں اتنی طاقت ہے، قوم لوط کی 7 بستی کو اکیلے تنہا انہوں نے اپنے ایک پر اٹھا کر آسمان پر اتنی بلندی پر لے گئے تھے قوم لوط کی بستی کو کہ آسمان کے فرشتوں نے قوم لوط کی بستی کی آواز کو سن لیا تھا، اتنی بلند اٹھا کر اس کو پٹک دیا تھا۔ ایک فرشتے میں اتنی طاقت ہے تو جہنم پر مقرر فرشتے میں کتنی طاقت ہوگی۔ سندع الزبانیہ، ہم زبانیہ کو بلائیں گے۔ کلا لا تطعہ واسجد واقترب، یہ آیت سجدے کی ہے، لہذا پڑھنے والے پر بھی سجدہ واجب، سننے والے پر بھی واجب۔ ہرگز نہیں، لا تطعہ، آپ اس کی بات مت مانیے۔ معلوم ہوا دین کا کام کرنے پر کوئی روکتا ہو اس کی مت سنو، دین کا کام کرتے رہو۔ واسجد واقترب، اور سجدہ کیجئے اور قرب حاصل کیجئے۔ قرآن مقدس یہ کہتا ہے نماز پڑھنے سے اللہ کا قرب ملتا ہے۔ مسلم شریف کی روایت میں ہے اقرب ما یکون العبد من، قرآن میں جو ہے حدیث شریف میں ہے اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد فاکثروا فیہ الدعاء، بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے، سجدے کے ذریعے اللہ کا قرب ملتا ہے۔ ربیعہ ابن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک سفر میں آپ علیہ السلام کی خدمت کر رہا تھا، آپ کے جو ہے وضو کا پانی، استنجا کا پانی، مسواک سب کو پیش کر رہا تھا۔ آپ کی خدمت کرتے کرتے آپ علیہ السلام نے فرمایا ربیعہ بولو کیا چاہیے، مانگو تاکہ میں اللہ سے دعا کروں۔ تو کہ اللہ کے نبی میں آپ کے ساتھ جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کچھ اور؟ کہ نہیں اللہ کے نبی بس مجھے یہی چاہیے، مسلم شریف میں ہے مجھے یہی چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا اعنی علی نفسک، میری مدد کرنا اپنے نفس کے خلاف بکثرت السجود، کثرت سجدہ کے ذریعے سے۔ معلوم ہوا سجدوں کے ذریعے سے آدمی اللہ کا قرب اور نبی کی قربت میں چلا جاتا ہے۔ لہذا سجدہ، بلکہ قرآن یہاں جیسے پہلی روایت میں نے بتائی کہ آپ نے فرمایا کہ بندہ سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں اپنے رب سے ہوتا ہے۔ مسلم شریف میں آپ نے آگے فرمایا فاکثروا فیہ الدعاء، اس میں دعا مانگا کرو۔ ہمارے یہاں ماحول نہیں ہے، سجدوں میں دعائیں مانگنے کا ماحول نہیں ہے۔ فرد نماز میں تو سجدے میں دعا نہیں مانگی جاتی، اس لیے فرد نماز میں اختصار مطلوب ہوتا ہے۔ نوافل میں راتوں میں اٹھ کر سجدوں میں اللہ سے مانگنا چاہیے۔ عائشہ صدیقہ عفیفہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ آپ علیہ السلام کی میرے یہاں باری تھی، رات کو اچانک میری آنکھ کھلی، میں نے بستر پر دیکھا آپ علیہ السلام میرے پاس موجود نہیں تھے، اس وقت چراغ وغیرہ گھر میں نہیں تھا، تو میں نے ادھر ادھر ہاتھ گھمایا تو دیکھا آپ علیہ السلام سجدے میں ہیں، آپ کی ایڑیوں کو میرا ہاتھ لگ گیا، میں نے دیکھا کہ آپ سجدے میں دعا مانگ رہے تھے اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک، اے اللہ میں تیری رضامندی کے واسطے سے تیری جو ہے ناراضگی سے پناہ مانگتا ہوں۔ یہ دعا آپ علیہ السلام نے سجدے میں مانگی، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک، اے اللہ تیری رضامندی کے ذریعے تیری ناراضگی سے پناہ مانگتا ہوں، وبمعافاتک من عقوبتک، اور تیری سزا سے، اے اللہ تیری جو ہے تیری سزا سے پناہ مانگتا ہوں تیری عافیت کے ذریعے سے۔ تو آپ علیہ السلام یہ سجدے میں دعا مانگ رہے تھے، معلوم ہے سجدے میں دعا مانگنی چاہیے، دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جب بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے تب سجدے میں دعا مانگی جائے گی، اللہ قرب حاصل ہوگا۔ خیر یہ سجدے کی آیت ہے، اور سجدے کی آیت اب یہاں ایک حدیث پر عمل بھی ہو جاوے، بخاری شریف کی روایت میں ہے تو عمر رضی اللہ عنہ خطبہ دے رہے تھے، خطبہ دیتے دیتے سجدے کی آیت آئی تو عمر جو ہے خطبہ دیتے ہوئے نیچے اترے اور آپ نے بھی سجدہ کیا اور تمام نے ساتھ میں سجدہ کیا، تمام نے ساتھ میں سجدہ کیا۔ اسی طرح قرآن مقدس میں جو سب سے پہلے سجدے کی آیت نازل ہوئی ہے وہ سورہ نجم کا سجدہ ہے۔ جب آپ نے سجدہ کیا تو جتنے مجلس میں موجود تھے تمام کے تمام نے بھی سجدہ کیا، حتیٰ کہ وہاں کفار بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے بھی سجدہ کیا، صرف ایک کے علاوہ۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے بخاری شریف کی روایت میں تمام کفاروں نے، تمام حاضرین مجلس میں، مسلمان اور کافر تمام نے اس آیت پر سجدہ کیا سوائے ایک شخص کے، امیہ بن خلف کے، کہ اس نے زمین سے مٹی اٹھائی اور اپنی پیشانی میں مجھے بس یہ سجدہ کافی ہے۔ لکھا ہے کہ جتنے سجدے میں رہے ہیں
یہ دوسری کتاب بس اتنا ہے بخاری میں ہے لکھا ہے جتنوں نے سجدہ کیا اللہ نے ان کو بعد میں ایمان کی توفیق دی، امیہ ابن خلف جو ہے سجدے سے محروم رہا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محروم رہ گیا اور حالت کفر میں دنیا سے چلا گیا۔ خیر تو یہ سجدے کی آیت ہے، مجھ پر بھی چونکہ میں نے قرآن کی آیت تلاوت کی لیے مجھ پر بھی سجدہ واجب ہے، آپ پر بھی سجدہ واجب ہے۔ ایک موقع ہے کہ حدیث پر ہم بھی عمل کر لیں کہ مجلس کے بعد تمام کے تمام سجدہ کر کے یہاں سے جاؤ گے تو ہمارے ذمے ایک واجب ہے وہ ادا ہو جاوے۔ درود شریف پڑھ لیں۔ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک سبحان من احصى كل شيء عددا الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله اللهم صل على روح محمد في الارواح وصل على جسد محمد في الاجساد وصل على قبر محمد في القبور اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكر الغافلون اللهم صل على محمد بعدد ما تحب وترضى يا كريم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، اپنی معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما، اپنی یاد سے ہمارے دلوں کو تازہ فرما، دوام ذکر دوام طاعت کی توفیق سے مالا مال فرما، اپنا قرب نصیب فرما، اپنے نبی کا سچا پکا اتباع نصیب فرما۔ یا اللہ ایمان و اطاعت سے، تسلیم و رضا سے، صبر اور شکر سے، آپ کے ذات عالی کمال تعلق اور کمال یقین سے ہم سب کو مالا مال فرما، کفر اور شرک سے، ریا اور سمعہ سے، حسد سے، کینہ سے، بغض سے، عداوت سے، تکبر سے، خود غرضی سے، خود بینی سے، بد کلامی سے، بد کرداری سے، بد اخلاقی سے، بد ظنی سے اور تمام قسم کی گندگیوں سے میں پاکسا فرما، حاسدین کی حسد سے، شریروں کی شرارت سے، فتینوں کے فتنوں سے، خبیثوں کی خباثت سے، ماکرین کے مکر سے، دشمنوں کی دشمنی سے، شیطانوں کی شیطانیت سے اور نفس کی مکاریوں سے ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرما، ہماری اولادوں کی اپنی شان ربوبیت سے بہترین تربیت فرما، دجال کی فتنے سے، ہر زندہ مردے کی فتنے سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما، ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما، ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ یا اللہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں ہماری دعاؤں قبول فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔